أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وآله وأصحابه وذرياته وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. مشاہدین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم، اس کے احسان اور اللہ رب العالمین کی توفیق کے بعد آپ سب کی دعائیں، سمر کیمپ ہمارا جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور کے تحت الحمدللہ آج ہی اختتام پذیر ہوا. میں نے تفسیر کی ذمہ داری لی ہوئی تھی اور جو چھوٹی موٹی محنت ہوئی اللہ رب العالمین مجھ سے اور آپ سب سے، مشاہدین و ناظرین اور اسی طرح معاونین سے اللہ قبول و منظور فرمائے. میرے دل میں یہ بات آئی کہ عوام الناس کو اگر اس کا فائدہ ہو رہا ہے تو 20 منٹ میں یہ کوشش کروں گا آپ سے انشاءاللہ تعالی ہر دن مخاطب ہونے کی. جمعہ کے دن اور ہفتہ کے دن 2 دن چھٹی رہا کرے گی اور بقیہ ایام میں انشاءاللہ تعالی 20 منٹ کی ریکارڈنگ آپ کو باذن اللہ تعالی قرآن پاک کی تفسیر و ترجمے سے انشاءاللہ تعالی ملتی رہے گی. اللہ تعالی مجھے حق اور ثواب کہنے کی اور آپ سب کو سننے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس تفسیر کے لیے میں نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ قرآن پاک کو شروع سے لے کر آخر تک بالترتیب باذن اللہ تعالی آپ سے میں مخاطب رہوں گا انشاءاللہ تعالی. سورہ فاتحہ کی تفسیر اس سے پہلے آپ سماعت کر چکے ہیں. اختصار کے طور پہ میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا نبی علیہ السلام کو دیا ہوا ایک عظیم تحفہ ہے، اور سورہ فاتحہ قرآن پاک کی افتتاح کی سب سے پہلی صورت ہے. اس صورت کے اندر رب الجلال احکم الحاکمین نے اپنی توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات اور توحید الوہیت کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ہم سب پر واجب ٹھہرایا ہے، اور اللہ کو پہچاننے کے لیے توحید کی قسموں کو جاننا بے حد ضروری ہے. اس کے بعد کوئی بھی کام دنیا کے اندر کوئی بھی شخص، چھوٹا اور بڑا، طاقتور اور اسی طرح سے کمزور، مالدار اور غریب نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو. ہم کوئی بھی خیر کا کام، کوئی بھی بھلائی کا کام، کوئی بھی اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والا کام نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی مدد شامل حال نہ ہو. اسی لیے ہم کہتے ہیں ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی. رب الجلال احکم الحاکمین نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بیان کریں، روایت کریں، لیکن وہ قرآن نہ ہو بلکہ حدیث میں ہو. وہ کلام، وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیان کی جا رہی ہو، کتب احادیث کے اندر ہو، قرآن پاک کے اندر نہ ہو، اسی کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اور احادیث کے اندر سب سے بڑا معیار اور اعلیٰ معیار اور بڑی قسم جو ہے وہ حدیث قدسی کو حاصل ہوتی ہے. میں نے بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ کو اللہ رب العالمین نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی. یہ سورہ فاتحہ کو میں نے اپنے اور بندے کے درمیان بانٹ لیا ہے. شروع میں بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اور جب وہ ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ. میں اپنے بندے کو وہ دوں گا جس کا وہ سوال کر رہا ہے. اور بندہ سوال کرتا ہے اس چیز کا، الہی میں تجھ سے سب سے پہلے توفیق مانگتا ہوں. اور میں نے یہاں نقطہ بیان کیا تھا کہ عبادت میں استعانت شامل ہے، یعنی کہ اللہ سے مدد مانگنا یہ عبادت کا حصہ ہے، لیکن مستقل استعانت کا یعنی اللہ سے مدد طلب کرنے کا خصوصی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور ہمیں سکھایا کہ بندہ یہاں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے عبادت کرنے کی، توفیق مانگے خیر کے کاموں کی، توفیق مانگے اللہ رب العالمین سے ہر اس کام کی کہ جس کام سے اللہ راضی ہے. اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سے سب سے پہلے جو توفیق مانگنی ہے وہ ہدایت کی. اور پھر بندہ دعا کرتا ہے الہی تو مجھے سیدھی راہ دکھا،
وہ سیدھی راہ کہ جس پر چل کر تیرے بندوں کو انعام سے نوازا گیا، اور اس راستے سے بچا لینا کہ جس راستے پر چلنے والے لوگ تیرے غضب کے مستحق ہوئے یا کہ گمراہ ہو گئے۔ اور میں نے بتایا تھا یہاں یہود اور نصارہ مراد ہیں، مغضوب علیہم سے اور ولضالین سے، اور امت کے ہر فرد کو ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ ان کے نقش قدم پر نہ چلنا، ان کی پیروی نہ کرنا، ان کی جو آج بہت ہی خوبصورت قسم کے ہر گناہ کو بہت مزین کر کے جو پیش کر رہے ہیں، لباسوں کو مزین کر کے پیش کر رہے ہیں، ان کی اقتداء، ان کی اتباع، اور اسی طرح سے ان کی نقالی ہرگز نہ کریں، ہرگز نہ کریں، خصوصاً ان کاموں کے اندر کہ جو ہماری شریعت کے مخالف ہوں۔ میں نے عملی گوشوں میں یہ بتایا تھا کہ ہم سورہ فاتحہ میں جو عملی گوشے ہمارے لیے بہت اہم ہیں، سب سے پہلے یہ کہ ہم اپنی دعاؤں کی شروعات سورہ فاتحہ سے کریں۔ پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہم یہ کوشش کریں کہ کسی بھی تفسیر سے ضرور سورہ فاتحہ کے فضائل کو پڑھ لیں، اس سے شفا ملتی ہے، اور بہت ساری اللہ رب العالمین نے اس کے اندر خزانے رکھے ہیں ہم سب کے لیے، اور خیر رکھی ہے۔ پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہمیشہ نیکوں کی صحبت کرنے کا اس میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے اور تلقین کی ہے۔ میں اور آپ ہمیشہ خود بھی سیدھے راستے پر چلیں، اچھوں کی صحبت میں رہیں اور بروں کی صحبت سے بہت دور رہیں، اپنے آپ کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی، اور جو بھی ہمارے لواحقین دوست احباب ہیں ان کو بھی یہ تلقین کریں۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی میں نے آیت تلاوت کی آپ کے سامنے۔ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اختصار کے ساتھ میں پہلی سورت کو جوڑ کر اب میں آگے سورہ بقرہ کے تسلسل کو جاری کروں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ بسم اللہ کے بارے میں اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، اور دوبارہ یادے کے طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہر کام، مستحب کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اللہ کے نبی علیہ السلام سے تواتر سے ثابت ہے، اور بسم اللہ کہنے سے انسان کی زندگی میں برکتیں، رحمتیں اور رب الجلال احکم الحاکمین کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک اس نعمت کا محتاج ہے۔ پھر الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ حروف مقطعات کا یہ معنی ہوتا ہے کہ ان کو ایک ایک حرف کر کے پڑھا جاتا ہے۔ رہی بات اس کے معنی اور تفسیر کی، ترجمے کی، تو راجح قول کے مطابق اللہ رب العالمین کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا اس کا کیا معنی ہے اور کیا مراد ہے، لہٰذا اس بارے میں مزید فکر کرنا اور کسی قسم کا تکلف کرنا میں نہیں سمجھتا کہ درست ہے، جبکہ سلف سے اور صحابہ سے، پیارے نبی علیہ السلام سے کوئی چیز سے ثابت نہ ہو، لہٰذا تکلف نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو ایک ایک حرف پڑھ کے بتایا ہے کہ الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے، اور تینوں حروف کے متعلق یہ پیارے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ فرمایا کہ ان تین حروف پڑھنے کی الگ الگ نیکیاں ملتی ہیں، اور وہ 30 نیکیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہاں میں اور آپ سمجھ لیں، اور ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے اور سبق ہے کہ ہم چاہتے ہیں نیکیاں کیسے ہوں۔ اگر ایک انسان نیکیوں میں زیادتی کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو قرآن کو پڑھنے والا، سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنا لیں، اس کی عادت بنائیں، اپنے اوپر واجب ٹھہرائیں۔ رب الجلال احکم الحاکمین نے اس کو ہمارے لیے نازل کیا ہے، اور پھر فوری فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ اب شک کوئی نہیں ہے، اس کی تحدید نہیں کی گئی۔ سمجھنے والے کو سمجھ لینا چاہیے، ایک نقی اور تقی اور ایسے دل والا شخص کہ جس کا دل اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والا ہے اور صاف دل انسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو پھر کسی قسم کا، یعنی اس کے نہ حکم میں شک ہے، نہ اس کے قصص میں شک ہے، نہ اس کے امثال میں شک ہے، نہ اس کے اوامر میں کوئی شک ہونا چاہیے، نہ اس کے نواہی میں کوئی شک ہونا چاہیے، نہ اس کے اخبار میں کوئی شک ہونا چاہیے، نہ اس نے جو بشارتیں دی ہیں اس میں شک ہونا چاہیے، اور نہ ان میں شک ہونا چاہیے جس سے اللہ رب العالمین نے ڈرایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے۔ کسی چیز کے بارے میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے محدثین، مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ وہ صورت ہے جس میں 1000
1000 کے لگ بھگ اخبار ہیں اور 1000 کے لگ بھگ ایسے حکم آئے ہیں جس میں اللہ رب العالمین ان کو نہ کرنے کا کہا ہے، جس کو ہم منہیات کہتے ہیں، اور 1000 احکام پوشیدہ ہیں اس کے اندر، احکام ہیں۔ میرے بھائیو، شاید یہ آپ جملے سن کے اپنے اندر ضرور یہ شعور لائیں گے کہ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ 1000 اخبار، ان میں سے 10 ہمیں معلوم ہو جائیں۔ 1000 منہیات ہیں جن سے روکا گیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ہم نے اس میں سے 10، 20، 50، 100 جاننے کی کوشش کی ہے۔ اس کے اندر 1000 احکام آئے ہیں، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اس سے اللہ رب العالمین راضی ہوں گے۔ کہ ہم نے کبھی بھی کوشش کی کہ ہم گن کے رکھیں کہ سورہ بقرہ کے اندر یہ حکم آیا ہے، وہ میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، وہ زندوں کے لیے، یہ کتاب زندوں کے لیے اور زندوں کی زندگی سنوارنے کے لیے ہے، اور ہم نے اس کو پس پش ڈال دیا بہت افسوس کے ساتھ۔ مجھے بھی غور کرنا چاہیے اور آپ کو بھی غور کرنا چاہیے۔ پھر رب الجلال احکم الحاکمین نے فرمایا ھدی للمتقین، اس کتاب میں کچھ بھی شک نہیں ہے، بلکہ بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے یہ جملہ اخبار نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ اس طرح ہے لا ترتابوا فی، اس میں بالکل شک نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ سجدہ میں اس طرح فرمایا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کتاب اللہ کی طرف سے منزل کی گئی ہے، اس کے احکام، اس کے اندر جو قصص، اس کے اندر تمام کی تمام جو باتیں وہ آیات پر دلالت کرتی ہوں اللہ کی، وہ رسولوں کے اخبار پر دلالت کرتی ہوں، وہ زندگی کے ضابطۂ حیات پر دلالت کرتی ہوں، ان سب سے یہ سمجھ لینا چاہیے وہ اخروی معاملات سے تعلق رکھتی ہوں یا وہ دنیاوی معاملات سے تعلق رکھتی ہوں۔ کسی بھی قسم کی ان باتوں میں شک ہرگز کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، اور تنزیل من رب العالمین، جو جہانوں کا رب ہے اس کی طرف سے منزل کردہ ہے، من گھڑت نہیں ہے، کسی کا اپنا ذاتی کلام نہیں ہے، کوئی کمی پیشی نہیں ہے، بلکہ رب الجلال نے اس کے حرف حرف کی، آیت کی، صورت کی، حکم کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہوئے اس طرح فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ وہ قرآن ہے کہ جس کی حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری لی، اور دنیا کو چیلنج کیا، ادیبوں کو، شعراء کو اور بڑے بڑے لوگوں کو کہ ایک صورت لائیں، ایک آیت لائیں، اس کے مثل اس جیسی کتاب لائیں، نہیں لا پائے اور قیامت تک نہیں لا پائیں گے۔ لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ سامعین، اس کے بعد رب الجلال نے فرمایا ھدی للمتقین۔ اصل میں تو کتاب تو سب کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہے، یہ کتاب کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ کبھی یہاں پہ میں بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، کچھ لوگ نادانی میں یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے اندر بہت سارے علوم ہیں، صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، عوام نہیں سمجھ سکتی، اور ایسے عقیدے لوگوں کے سامنے دیے جاتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں۔ اس کتاب کا معجزہ یہ ہے کہ جس نے بھی اس کے اندر محنت کی، کوشش کی اور سمجھنا چاہا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، جس نے بھی سمجھنا چاہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی غور کرے تو صحیح۔ غور کرنے والے کے لیے رب العالمین نے فرمایا ہم نے آسان کیا ہے۔ جس علم کو رب آسان کر دے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کہنے والے کہ بہت مشکل ہے؟ مشکل نہیں ہے، پڑھنے والے کے لیے آسان ہے، اور پڑھنے والے کے لیے یہ ضابطہ دیا گیا ہے وہ اس طرح پڑھے جس طرح نبی علیہ السلام نے پڑھنے کا کہا، اس طرح سمجھے جس طرح پیارے نبی نے سمجھا، جس طرح صحابہ نے سمجھا، جس طرح تابعین نے سمجھا، اپنی سمجھ کے اس کے اندر دخل نہ دے۔ جہاں پر دین مکمل ہوا، جس طرح انہوں نے نصوص کو سمجھ لیا تھا ویسا سمجھ لے، بس اس ضابطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے خوب محنت کیجیے، ہر ایک بازی لے جائے اور اس کا ثواب حاصل کرے، اور زندگی کو بھی اس کے مطابق گزار کر دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں حاصل کرنے میں بالکل پیچھے نہ ہٹے۔ اور کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ بھائی کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے نازل کیا اور سب سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھنی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ھدی للمتقین، جبکہ یہ سب کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن متقین کے ساتھ ہدایت کو خاص کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ان کے دل اللہ رب العالمین کی آیات بینات کے لیے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان آیات و بینات کو، اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو، صورتوں کو، آیتوں کو شرح صدری کے ساتھ لیتے ہیں، سمعنا و اطعنا کا جذبہ ہوتا ہے ان کے اندر، وہ قرآن کی آیات کو سن کر اپنے ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں، ان کے اندر
کسی قسم کا اس کے نزول میں شک نہیں ہوتا. جو حکم کڑوے سے کڑوا کیوں نہ آ جائے اور مشکل سے مشکل کیوں نہ آ جائے، اس کے اندر وہ خیر سمجھتے ہیں، اس کے اندر نجات سمجھتے ہیں، اور وہ یہ جان ان کا یہ ایمان بن جاتا ہے میرے اللہ کی طرف سے نازل کیا ضرور اس میں خیر ہے. جس سے منع کیا گیا ہے اس سے رک کے رہنا ہے، اور جو کرنے کا کہا گیا ہے وہ مجھے کر کے رہنا ہے، کیونکہ میرے رب کا حکم ہے. یہ دل، یہ کیفیت، یہ ایمان، یہ یقین جس شخص کے اندر ہوگا اسی کو متقی کہا جاتا ہے، اور اسی کے لیے یہ ہدایت ہے، اسی کو یہ سیدھے راستے پر لاتی ہے، اور اسی کو یہ نفع بخش ہوتی ہے، اسی کے لیے نفع بخش ہوتی ہے. وہ شخص جو اس کے اندر شکوک و شبہات، جو اس کے اندر عیب ٹٹولے، شکوک و شبہات پیدا کرے اور اس کے اندر چہمے گوئیاں کرے، ایسی باتوں کو لا کر کہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے اور وہ کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ کہا قرآن نے تو یہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے، یہ حکم تو بہت مشکل ہے. ایسی کیفیات رکھنے والا دل اس سے ہدایت نہیں پا سکتا، اور اس کو ہدایت نہیں مل سکتی میرے بھائی. یہ مختصر سی بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. ہدی للمتقین. جب تک ہم نے اپنے آپ کو اس نہج پر نہیں چلا لیا اور یہ کیفیت پیدا نہ کر لی کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، بالکل یہ میری ہدایت کے لیے ہے، اور دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں اسی میں ہیں جو اللہ نے مجھے اس میں بتا دی ہیں، تو اگر ایسی کیفیت ہے تو ضرور بضرور اس کے لیے ہدایت ہے، اس کے لیے یہ نجات کا ذریعہ ہے، اس کی دنیا اور آخرت سنوار دینے والی کتاب ہے. پھر اللہ رب العالمین نے متقین کی مزید تفسیر کر دی. متقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ اگر مجھے اور آپ کو بھی متقی بننا ہے اور اپنی کیفیات کو اندر سے جانچنا ہے کہ میرا ایمان اس وقت کس جگہ کھڑا ہے اور میں کس جگہ کھڑا ہوں، کیا میں متقی ہوں یا نہیں ہوں. میں نے پہلے بھی بتایا اور میں آج کہوں دوبارہ میرے سامعین و مشاہدین، اللہ مجھے آپ کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دکھاوے سے اللہ تعالیٰ بچا لے. ہمارے پاس سب سے پہلی چیز جو ہونی چاہیے مومن کا ہتھیار، وہ اس کا محاسبہ ہے. وہ خود دیکھے وہ خود کہاں کھڑا ہے، خود کہاں کھڑا ہے. اسلام نے ہمیں سب سے پہلے اس چیز کا اہتمام سکھایا ہے. اور یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے لوگو، ایسی بات، اے مومنوں، کبھی بھی وہ کام مت کرنے کا کہو کسی کو جب تک کہ خود اس پر نہ کر لو. اور ایسا عمل جو خود نہیں کرتے اور دوسروں کو کہتے ہو، یہ تو اللہ کے پاس بڑی عیب والی چیز ہے، عیب والی چیز ہے. آج کہنے والے بہت ہو گئے ہیں، عمل کرنے والا کوئی نہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے امت کا اور ہم سب کا. متقین کی شرح، متقین کی تفسیر، متقین کی خصال، متقین کی کیفیات کیا ہوتی ہیں. خود رب الجلال نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. مومن متقی وہ ہوتا ہے غیبیات پر ایمان لاتا ہے. اس پر بیماری آتی ہے وہ کہتا ہے یہ میرے اللہ کی طرف سے، اس کو شفا ملتی ہے کہتا ہے میرے اللہ کی طرف سے. اس کو کسی جنت کا کہا گیا ہے تو غیب کے امور میں سے ہے، وہ اس پر یقین لاتا ہے. جہنم کا بتایا گیا ہے وہ غیب کے امور میں سے ہے، اس پر وہ ایمان لاتا ہے، اس سے بچنے کی دعائیں کرتا ہے، ویسے اعمال سے بچتا ہے، غیب کے امور میں سے. رب الجلال کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا غیب کے امور میں سے. لیکن وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتا ہے، اللہ رب العالمین کے حکموں پر ایمان لاتا ہے. میرے بھائیو، یؤمنون بالغیب، یہ پہلی صفت ہے. اور رب الجلال کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں، بہت پیارے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. میں نے سورہ آل عمران کی آخری آیت میں ایک آیت پر گفتگو کی تھی، اور میں دوبارہ اشارہ کر دوں کہ مومن جب یہ بات کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ بندہ فوری ایمان لے آئے اللہ پر اور اللہ کی آیات پر، اللہ کے حکموں پر جو رسول لے کر آئے. ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. یہاں میں آپ کو بتاؤں، نماز کو پڑھنا اور قائم کرنا جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، اس ترجمے میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا. قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر نماز میں نہ اس کے اندر سستی ہے، نہ اس کے اندر ایک پڑھی اور ایک چھوڑ دی، ایسا بھی نہیں ہے، اور آدھی پڑھی اور آدھی چھوڑ دی. ان تمام چیزوں سے پاک ہونے کا نام ہے نماز قائم کرنا. نماز قائم کرنا میرے بھائیوں، یہ مومنوں کی صفت ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، خوب خرچ کرتے ہیں. یہ مومن ہے. گویا متقین
یہ لوگ ہوتے ہیں، اور جو ایسا نہیں کرتے وہ متقین نہیں ہیں۔ بات سوال پورا واضح ہے آپ کے سامنے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور مومن متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر ہم نے نازل کیا قرآن، اور جو ان سے پہلے لوگوں پر نازل کیا یعنی کہ تورات، انجیل، زبور، اور آخرت کے دن پر مکمل یقین ہیں، اور مکمل یقین رکھتے ہوئے برائیوں سے بچ رہے ہیں، بھلائیوں پر عمل کر رہے ہیں۔ پھر رب الجلال نے بشارت دیتے ہوئے ان متقین کو یہ حکم فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، ایسے ہی لوگ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت دی گئی ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور انہی لوگوں کے مقدر میں، نصیب میں کامیابی آئی ہے، کیونکہ غیب پر ایمان لاتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، خرچ کرتے تھے، اور پچھلے رسولوں اور کتابوں پر بھی ایمان لاتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر بھی ایمان لاتے، اور یہ آپ علیہ السلام کو خاتم النبی مانتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کو ہدایت پر رکھا ہوا ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ عملی گوشوں میں اختتامی 1 منٹ کے اندر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کتاب پر بڑے شرح صدری کے ساتھ تمام حکموں پر ایمان لیں، جن سے بچنے کا کہا ہے بچیں، جن سے کرنے کا کہا ہے کریں، اور اس میں اپنے ہوا نفس کو داخل نہ کریں۔ پھر دوسری، ہم متقین بننے کی کوشش کریں، نماز قائم کرنے والے بن جائیں، خرچ کرنے والے بن جائیں، غیب پر ہم ایمان لانے والے بن جائیں، اور اپنے آپ کو آخرت پر مکمل یقین کرنے والے بن جائیں کہ ضرور ہمیں اللہ تعالی ہماری ان مجاہدہ جو بھی ہماری یہ محنتیں ہیں، ان محنتوں کا ضرور اچھا صلہ دے گا۔ اقول ما تسمعون وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔